یہ نذرانہ قادری نعت تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤلق پنڈوی 5، یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان۔ اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی غلو نہیں کرتے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں۔ یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا۔ جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا، ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے، اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے۔ لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث العظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث العظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے۔ میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے، عشق کی طرف آئیے، اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے۔ عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے، عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث العظم دستگیر بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ عشق کی بات ہے، اہل عشق کی شان ہی جدا ہے۔ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا۔ اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا، 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگاؤں والے سے بات کرے گا، کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے بات ہوگی، تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا، لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا، اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا۔ جب سیٹلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگاؤں والے سے قریب کر دیا، سنوا بھی دیا، بلکہ اب تو سننا نہیں، اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی کس سے نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اس کے پیچھے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی دیواریں، یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں. یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اتنی قریب ہو گئی دنیا. بلکہ لوگوں نے کیا کہا، دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں آ گئی دنیا، گلوبل ولیج ہو گئی دنیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا. یہ حال ہو گیا دنیا کا. اب آپ بتائیں، انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے. اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے، آپ کوئی دلیل دیجیے. دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے. لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو، ماننے میں بھلائی ہے. کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے. اس لیے مانو، حق کو مانو، قبول کرو حق کو، حقانیت کو قبول کرو. حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے، حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے. حق کو مانو، حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں. حقانیت کو ماننا پڑے گا. حقانیت کو مانو، قبر میں نجات ہوگی، حشر میں نجات ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اولیاء کا فیضان ہوگا. اس لیے حق کو مانو. آنے والا کہتا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری پشت میں ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں، دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے. بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا، لے جا. دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے. پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے. یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے. کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا، کشف، تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی. ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے. ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے. انہی کا حصہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی یعنی غوث الاعظم دستگیر کی مانوی اولاد، وہ فرماتے ہیں، اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی. یہ غوث الاعظم کے دور کے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے. غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا. خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے اپنے دور کے اندر. وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا، بھیڑ بہت تھی. اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا. لوگ ہٹتے جاتے تھے، وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا. میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے. جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا. اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی. اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا غوث کون ہے؟ کیونکہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے. یاد رکھنا ہر دور میں ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے، لیکن غوث الاعظم اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غوثیت کے منصب پر مولا علی تھے، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، یعنی غوث اعظم کی منزل پر، غوثیت کبریٰ کی منزل پر، ان کے بعد حضرت امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام محمد جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے ہیں. اور اب قیامت تک امام مہدی کی آمد تک کے اس منصب پر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رہیں گے. سبحان اللہ. غوث وقت ہوتا ہے لیکن غوث اعظم یہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا. اب غوث اعظم کوئی نہیں ہو سکتا. امام مہدی تک
امام مہدی کی آمد ہوگی، وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے، یہ صوفیہ کا نظریہ ہے۔ لیکن غوث کوئی ہوتا ہے زمانے کا غوث، اور جتنے زمانے کے غوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں، حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو غوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے، میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں، لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے۔ تو اس وقت شیخ محی الدین ابن عربی نے جو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر رہا تھا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے، ان سے پوچھا حضرت غوث کون ہے اس زمانے کا معلوم ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ فرمایا اس زمانے کا غوث میں ہوں۔ وہ جو جلدی جلدی طواف کر رہے تھے نا، شیخ محی الدین ابن عربی کے پوچھنے پہ کہا اس وقت کا غوث میں ہوں، اور میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا۔ شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں غوث ہوں، میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا، اور اس کے بعد جو غوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے غوث حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یعنی غوث وقت، اسی لیے دنیا ان کو غوث العالم کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ غوث العالم حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے، نسب ماں کی طرف سے حسنی تھے اور والد کی طرف سے حسینی تھے، اور آپ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے ان کی امی کو بشارت دی اور نام بھی کہا کہ محمد اشرف نام رکھنا، یہ بشارت دی آپ کو۔ اور پھر بڑی آپ کی زندگی ہے، بچپنے میں صرف 5 سال کی عمر میں آپ نے 7 روایتوں سے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور قرآن مقدس صرف 7 مہینے میں حفظ کیا تھا آپ نے، قرآن مقدس 7 مہینے میں حفظ کیا تھا۔ اور بچپنے کا حال یہ تھا کہ بچپنے میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اسی بچپنے میں حضرت سیدنا اویس قرنی نے آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم دی تھی۔ بچپنے میں یہ سب چل رہا، ابھی پیر و مرشد سے ملے نہیں ہیں، مرشد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اور پھر آپ جب سمنا کا تخت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہندوستان کی طرف نکلتے ہیں، مختلف بارگاہوں کے اندر آپ جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے مرشد کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اور جب آپ کو لے کر کے آتے ہیں مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں حضرت میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ میں ہر مرید اور خلیفہ کسی نہ کسی خدمت پر مامور ہے، مجھے بھی کوئی خدمت سونپ دے، میں کیا خدمت کروں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مرید کہہ رہا ہے پیر کی بارگاہ میں، آپ مجھے کوئی خدمت سونپ دیں۔ آپ کے پیر و مرشد علاؤ الحق پنڈوی فرماتے ہیں شہزادے اشرف میں تمہیں کیسے خدمت سونپوں، مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کیوں آپ کو شرم آتی ہے؟ میں تو آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے خضر میرے پاس آئے تھے اور تمہاری اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تم پہ شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کام کیسے دوں۔ سوچئے جس کا مرشد جس کا اتنا احترام کرے اس ذات کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ذات ہے جس نے 100 سال سے زائد کی عمر پائی، ہندوستان بھر کے اندر جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی، اللہ اکبر، ایک ایک وقت میں 500 لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایک ایک وقت میں۔ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آپ جب جونپور پہنچے مرشد کے حکم پر، پیر و مرشد نے ایک روایت کے مطابق اپنی ہتھیلی میں آپ کو کچوچے مقدسہ کا نقشہ بتایا تھا، جو آج موجودہ کچوچے مقدسہ ہے اس کا نقشہ بتایا تھا۔ آپ جونپور پہنچے اور والی جونپور اس کے ساتھ آپ سیر کے لیے وہاں گئے جہاں آج کل حضرت کا مزار ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جوگیوں کا بسیرا تھا، جوگی لوگ رہا کرتے تھے، اور اتنا بڑا جوگی تھا، اس جوگی کے پاس 500 شاگرد ہوا کرتے تھے۔ حضرت کو وہ جگہ بہت پسند آئی، پرفضا مقام تھا۔ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دل بہت اچھے انداز سے جیتتے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مشاہدہ کرا کے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے والی جونپور سے، امیر جونپور سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں تالاب ہے اور پرفضا مقام ہے، مجھے یہ پسند آتا ہے اور یہی میرے مرشد نے بتایا ہے۔ اس نے کہا حضرت اور یہاں تو جوگی لوگ رہتے ہیں،
اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں. جوگی آیا جو جوگیوں کا سردار تھا, اس نے کہا یہاں سے ہٹو, یہ جگہ ہماری ہے. آپ نے فرمایا مرشد نے کہا تھا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے. تو کہا ایسے میں جگہ خالی نہیں کروں گا, پہلے مقابلہ ہوگا. آپ نے فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے. دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے, اس لیے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان نہیں ہے. ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان, خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی ہے. خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی. جوگیوں سے کیسے بھڑیں گے, جوگیوں سے کیسے لڑیں گے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تجھ سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی میرے ہاتھ پہ مرید ہوا ہے. اور اس کا نام میں نے جمال الدین رکھا ہے. اور جمال الدین کو جمال الدین راوت کے نام سے لوگ جانتے تھے. سوچو جو آج ہی مخدوم اشرف کا مرید ہوا, آج ہی, اور جمال الدین ابھی جمال الدین راوت کے نام سے جان. راوت اسی لیے کہا گیا کہ بھئی ابھی پہچان ہی نہیں ہوئی تھی. جمال الدین کو کوئی جانتا نہیں تھا, آج ہی مرید ہوئے, آج ہی مسلمان ہوئے. فرمایا کہ مقابلہ یہ کرے گا تجھ سے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے, میں نے برسوں جو ہے وہ محنت کی ہے, چلے کشی کی ہے, میں نے محنت کی ہے جنگلوں کے اندر, میں بہت جو ہے وہ میں نے سب کچھ کیا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ میرا مرید کرے گا. اور آپ نے فرمایا جاؤ جمال الدین راوت مقابلہ کرو. کا حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں, آج ہی مرید ہوا ہوں. قربان جائیں اشرف کی نسبتیں کیسی ہے, نسبتی اشرف کیسی ہے. فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آپ. اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے. حضور مخدوم پاک پان بہت نوش فرماتے تھے. بلکہ تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائے گا, اس کا نام اشرف ہوگا, اور اس کی داڑھی اتنا خوبصورت ہے وہ کہ اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی سرخ ہے, لال ہے اس کی داڑھی. فرمایا اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی سرخ ہے. یہ اس کی پہچان ہے, وہ حسینی سید